تعالیٰ نے انسان اس کے دل بنانے کے لیے اس کے طبیعت اور مزاج کے مطابق اللہ نے رشتے عطا فرمائے۔ ان رشتوں میں جو سب سے عظیم رشتہ ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ بہن کے رشتے کی محبت میں، بھائی کے رشتے کی محبت میں کئی مرتبہ انرجی ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ کوئی لالچ تنوع ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت ایسی ہے جو خالصتاً مراد کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ تنوع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ برائی کرے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد خصوصی طور پہ ماں کا ذکر فرمایا۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، فرشتوں میں تو جبریل کا ذکر آ گیا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کا جو مرتبہ اور مقام خصوصی طور پر ہے اس کو ذکر کرنے کے لیے علیحدہ بھی حضرت جبریل کا ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ میں آپ کے ساتھ ماں کا بھی ذکر آ گیا، لیکن جو خصوصی طور پہ ماں کا شان ہے، مرتبہ اور مقام ہے، عزت و شرف ہے، اس کو اللہ نے بیان کرنے کے لیے علیحدہ بھی ماں کے کچھ افعال بیان فرمائے ہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، تکلیف در تکلیف برداشت کی، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو تکلیف برداشت کر کے جنم دیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور پھر اس کو اٹھائے رکھا اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کو دودھ چھڑانا، یعنی یہاں جنم دینے کے بعد دودھ پلانے کا بھی ذکر ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو 9 مہینے مسلسل تکلیف اٹھا کے برداشت کر کے پیٹ میں رکھنا، پھر جنم دینے کی تکلیف، پھر اس کے بعد مدت رضاعت جو ہے، دودھ پلانے کا جو پیریڈ ہے، جو زمانہ ہے وہ 2 سال ہے۔ تو فرمایا کہ دودھ پلانے میں جو رات کو نیند قربان کی جاتی ہے وہ نرم بستر پہ اسے لگایا جاتا ہے، خشک بستر پہ اسے لگایا جاتا ہے، تر بستر پہ خود لیٹا جاتا ہے، اپنے آرام کا خیال بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ شادی شدہ افراد جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹی عمر میں پہلے 1-2 ماہ اسے تقریباً آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد فیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، دودھ پیتا ہے وہ بچہ، تو پھر ساری رات کا یہ پیریڈ جو ہے 2 گھنٹے کے بعد دودھ پلانا، اپنی نیند جو ہے اس پہ قربان کرنا، سارا دن کی تھکاوٹ، یہ ماں کی مشقتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو عظمت زیادہ عطا فرمائی۔ ماں کی محنت زیادہ ہے اولاد کی تربیت، اس لیے ماں کو شرف زیادہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک نبی کا فرمان نہ سامنے رکھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پہ اس کے احکامات جو ہے اس کو واضح فرمایا، اپنے فرامین مبارکہ سے، اپنی سنت مبارکہ سے قرآن مجید کی آیات کو سمجھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کی حکمت بھی بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس کا جو پریگننسی کا پیریڈ جو ہے وہ 9 ماہ تک چلتا ہے، تو اگر ان 9 مہینوں کے درمیان اگر بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے تو میت المرأۃ بالجرح شدیدہ، فرمایا جو عورت ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے فوت ہونے کی وجہ سے اس درد سے فوت ہو گئی، اللہ اس عورت کو قیامت کے دن شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا حملت المرأة، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، کان لها اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ،
اللہ 9 مہینے تک مسلسل اسے 4 عظیم مردوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ شخص جو مسلسل 9 مہینے رکھے، 9 مہینے روزے رکھے، گرمی اور سردی کی کوئی چھٹی نہ کرے، جتنا اجر اللہ اسے دیتا ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس ماں کو اجر دیتا ہے جو کسی مسلمان کی مطبوعہ ہے اور سنت کے وسیلے سے کسی بچے کی ماں بننے والی۔ فرمایا قائم جو مسلسل 9 مہینے تک مرد ساری رات قیام کرے، اللہ کی عبادت کرے، جتنا اللہ اسے اجر دیتا ہے اتنا اللہ اس عورت کو دیتا ہے جو ماں بننے والی ہے۔ پھر فرمایا جو شخص 9 مہینے مسلسل جہاد کرنے والا ہو، جتنا اللہ اسے اجر دیتا ہے اللہ اس ماں کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا پھر یہ ساری نیکیاں کر کے جو بندہ اللہ کا عاجز بندہ بنا رہے، متکبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس ماں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دوسرا مرحلہ ہے کہ کہ اسے تکلیف برداشت کر کے جنم دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلب الطلب، فرمایا جب اس سے وہ درد لاحق ہوتا ہے، جسے درد سے کہا جاتا ہے، جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، فرمایا لا تدری الخلائق ما لها من الاجر، اللہ اس ماں کو اس وقت اس تکلیف برداشت کرنے پہ اتنا اجر دیتا ہے کہ ساری مخلوق بھی اس کی مقدار اکٹھی کرنی شروع کر دے، اس کو گننا شروع کر دے، تو فرمایا اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ شمار نہیں کر سکتا۔ یہ 2 فرشتے کرام کاتبین ہیں جو کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو انسان کا کوئی عمل نہیں چھوڑتے، ہر عمل لکھتے رہتے ہیں۔ ارے یہ 2 فرشتے کہاں رہ گئے؟ سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائیں، جو اجر اللہ ماں کو اس وقت دے رہا ہوتا ہے جب وہ مسلمان کے ہاں مسلمان کی بیوی بن کے وہ مسلمان کی اولاد کو جنم دے رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ تکلیف برداشت کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دیتا ہے کہ ساری مخلوق بھی اس کا اجر شمار ہے۔ پھر اس سے اگلا معاملہ ہوتا ہے دودھ پلانے کا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس ماں نے اپنی اولاد کو ایک گھونٹ دودھ پلایا یا ایک قطرہ دودھ پلایا، اللہ اسے ہر قطرے کے بدلے ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ مدت رضاعت میں اگر 10,000 دودھ پلاتی ہے اپنی بیٹی یا اپنے رہتے جگر کو، اپنے بیٹے کو، حالانکہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ بیٹی یا بیٹا اس کا دودھ نہ پیے تو اسے چین نہیں آتا، اسے سکون نہیں آتا، لیکن یہ اسلام ہے جس نے ان کو گود دیا ہے، یہ اسلام ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ کہاں آج کی عورت غیر مذہبوں میں جا کے عزت ڈھونڈتی پھرتی ہے، جو عزت کے تاج عورت کے سر پہ، بہن کے سر پہ، بیٹی کے سر پہ، ماں کے سر پہ اسلام نے سجائے ہیں وہ کسی اور مذہب نے نہیں سجائے ہیں۔ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، وہ بیٹی کی حیثیت ہو، وہ ماں کی حیثیت سے ہو، وہ بہن کی حیثیت سے ہو یا بیوی کی حیثیت سے ہو، کسی رشتے میں عورت ہو، اسلام نے ہر رشتے میں عورت کو عزت عطا فرمائی۔ نعوذ باللہ غیر تہذیبوں میں، غیر مذہبوں میں تو عورت ایک کمرشل بن گئی ہوئی ہے، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ جو اس کے بالوں میں سفیدی آتی ہے اس کی عزت اور شرف میں اور مرتبہ بڑھتا جاتا ہے، جو اس پہ بڑھاپا طاری ہوتا ہے اس کی دعاؤں میں اور تاثیر آ جاتی ہے، اس کے ادب میں اور مقام ملتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہر خون کے بدلے ایک جان زندہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو زندہ کیا گویا کہ اس نے تو پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اتنا اجر دیتا ہے ماں کو۔ اور پھر کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا، نبوت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، بات کرو کہ بڑے سے بڑے مرتبے والا بندہ ہو جائے لیکن ماں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ اللہ کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا، اور رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہد اولاد ورگا کہ دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا، پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے نہیں وہ ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ کیوں کہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نبوت کے لحاظ سے دیکھا جائے جو سب سے بڑا مرتبہ ہے کائنات میں خدا کے بعد، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ماں کی خدمت کرنے کا حکم ارشاد۔ حضرت سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام نے جب تعارف کرایا تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. جہاں نبوت کی بڑی بڑی شانیں بیان کی تھی نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. وہی فرمایا وبرا بوالدتی، اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، نیکی کرنے کا بھی حکم دیا. اور حضور علیہ السلام جو سید الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، فخر الانبیاء بھی ہیں، قائد الانبیاء بھی ہیں، خطیب الانبیاء بھی ہیں، حبیب کبریا بھی ہیں، ساری شانیں رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ لو کانت امی حیا، کاش میری ماں میرا زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، صحابہ میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میں نماز چھوڑتا، مصلی امامت چھوڑتا، مصلی رسالت چھوڑتا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور کہتا لبیک امی میں حاضر. اور جس سیدنا محمد مصطفیٰ کو سارے نبی کہیں، ادب سے، احترام سے، ساری کائنات کہے لبیک یا رسول اللہ، اتنا بڑا مقام ہوگا اس ماں کا جس کو آمنہ کے لال کہتے ہیں ابھی میں حاضر. یارو ذرا اس جملے پہ غور کرو، میری اور تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. اور وہ نبی جو مالک جنت ہے، وہ نبی جو مالک جنت ہے، اس نبی کی ماں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں مقام میں جیرانہ پہ سرکار گوشت تقسیم فرما رہے تھے. ٹائم تھوڑا میں اشارہ پر باتیں کر رہا ہوں. ایک بوڑھی عورت آئی، سرکار نے جب اسے دیکھا تو سرکار ادب سے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا دی، اس عورت کو اس پہ بٹھایا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس عورت کا انداز دیکھ رہے تھے، لگتا یوں تھا کہ وہ مستحق سمجھ رہی تھی کہ یہ چادر میرے لیے ہی بچھائی گئی ہے. وہ چادر جس کے بارے رب کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جس کا ذکر رب قرآن میں کرے، سوچو وہ چادر کتنی عظمت والی ہوگی. جو محمد کے کندھوں پہ آئی ہے، اس چادر کا مرتبہ مقام کیا ہوگا. جس چادر میں وحی کا نور برستا رہا، وہ چادر اللہ کے نبی نے بچھائی ہے. ذرا ان لفظوں پہ غور کرنا. عورت اوپر آ کے جلوہ فرما ہوئی ہے، سرکار ادب سے تزادر ہو کے بیٹھے، خود خدمت کی ہے ماں کی، نوکروں کے حوالے نہیں کیا. صحابہ نے عرض کیا نہ سنیا ہم حاضر ہیں، فرمایا نہیں، آج محمد اپنی ماں کی خدمت کر کے بتا رہا ہے کہ جب کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، چار پیسے آ جائے، نوکر چاکر ہو جائے، تو پھر ماں باپ کو نوکر اور نوکرانیوں کے حوالے نہ کیا کرو. تمہارا حق بنتا ہے کہ تم خود ان کی خدمت. میں نے اشارہ پر بہت بڑی بات کر دی، توجہ کرنا. اللہ کے نبی نے خود خدمت کی. جب جانے لگی تو سرکار نے کچھ تحفے، کچھ ہدیے پیش کیے. جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی نا، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کی اتنی عزت کی گئی، جس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا. تو صحابی نے کہا امہ التی ارضعت، یہ وہ ہے جس نے محمد کو دودھ پلایا. کملی والے سونے محبوب رکھ دے، عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی. اونتی مائی حلیمہ نو بیٹھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دیتی. یارا عرض کی تھی سونیا کون سی ہے جنہوں کملی نے تسا جگہ دیتی. نبی فرمایا میری ماں ہے جے جنہیں سینے مولا کا ساتھ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تھے تو ماں سے اجازت لے کے جاتے تھے، ماں کو بتا کے جاتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہ رب نے تجلی کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے چلے تھے تو ماں کی نظریں کوہ طور پہ تھی کہ میرا بیٹا کوہ طور پہ جا رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہے. تو جہاں ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہاں رب کا نور برستا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز رفتار تھے، سرعت رفتار تھے. جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہاتھ سے غیب سے آواز آئی موسیٰ سنبھل کے چلنا. عرض کی یا اللہ یہی وہ شام کے نکیلے پتھر ہیں، یہی وہ پگڈنڈیاں ہیں، یہی سنگلاب چٹانیں ہیں، یہی وہ رستے ہیں جن سے میں سال ہر سال سے آ رہا ہوں. کبھی یہ آواز نہیں آئی تھی، اب کیوں آئی ہے؟ فرمایا وہ تیرے پیچھے دعا کرنے والی مائی نہیں رہی ہے، آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی ہے. عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راتی جس تے بھی سجدو ماں ہوئے تے جڑا جھکدا ہے ماں دے وچ قدمہ او بندہ زمانے تے تا ہوئے تے حضرت اویس ماں تو ماں دی قدر جانے قائم سدا
زمانے تے نہ ہوئے رب بھی کہتا ہے موسیٰ سنبھل کے آ، رب بھی کہتا ہے موسیٰ سنبھل کے آ، صرف تیرا ساتھ رہ جدو ماں ہوئے۔ یہ نبوت کا معاملہ تھا۔ اب ولایت کے معاملے سے پوچھا جائے تو حضرت ابیس کرنی ولیوں کے سردار ہیں، خیر تابعین ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا علی عمر تم دونوں جانا، میرے ابیس سے جا کے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ پتہ چلا ولیوں سے دعا کرانا یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، ولیوں سے دعا کروانا یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ مرتبہ کیوں ملا تھا؟ لمبی واقعہ لمبا ہے، تو عمر گئے، کس انداز میں گئے، پھر کیسے دعا ہوئی، پھر کیسے کرم ہوا، لمبا واقعہ پھر کبھی سناؤں گا۔ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ صحابہ نے پوچھا سنے ہو نہیں یہ کہ مرتبہ کیوں ملا؟ فرمایا وہ کی ایک بوڑھی ماں ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے اس ماں کی خدمت کی وجہ سے انہیں مرتبہ عطا فرمایا۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے اجازت لی، ماں اپنا حق معاف کر دے، انشکرنی والی والدات دئی، رب کا بھی شکر کرنا ہے، میرا بھی شکر کرنا ہے، میں ایک ہوں، چھوٹی جان ہے، تو اپنا حق معاف نہیں کرتی۔ ماں نے کہا تفور میں نے تجھے اپنا حق معاف کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ ایک دن بستان کے علاقے سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا کئی سال ہو گئے ہیں ماں کی زیارت نہیں کی، رات کا وقت تھا، گھر کے دروازے پہ آئے تو دل میں خیال آیا کہ ماں سو رہی ہوگی، خلل ہوگا، ماں کوئی جگایا نہیں، بیدار نہیں کیا، باہر کھڑے ہو گئے۔ جب تہجد کے وقت ماں اٹھی، خیال آیا کہ اب تو تہجد کے لیے اٹھی ہے ماں، دروازہ بند ہے، کیا آواز آ رہی ہے تہجد کی نماز کے بعد؟ یا اللہ 13 سال ہو گئے ہیں میرا تفور تیرے وصال کے لیے نکلا ہوا ہے، اسے اپنا غسل دے دے، اپنا قرآن دے دے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں میری برداشت نہ رہی، دروازہ کھولا، سیدھا ماں کے قدموں میں گیا، کہا جس خدا کو میں جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا ہوں تو مجھے ماں کی دعاؤں میں مل رہا ہے، تو مجھے ماں کی دعاؤں میں مل رہا ہے۔ سوئے ہوئے تھے، ماں نے فرمایا پانی چاہیے، جب دیکھا بٹکے میں پانی کوئی نہیں، دور پانی لینے چلے گئے، سردی کا موسم تھا، ماں آتے ہوئے سو گئی ہے، اپنے ہاتھ میں ساری رات کو پورا پیالہ رکھا، گلاس رکھا، جب تہجد کے وقت اٹھی تو پانی جمع ہوا تھا، دیکھا بیٹا تفور سویا نہیں، کہا امی آپ نے پانی مانگا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں سو جاؤں، میری ماں دوبارہ پانی مانگے۔ اسی وقت ماں نے دعا کی۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں ماں کی دعا کی وجہ سے روحانیت کے وہ مرتبے طے ہو گئے تھے جو سینکڑوں سال عبادت سے بھی طے نہیں ہو سکتے۔ یہ ولایت کے لحاظ سے ماں کا ادب اور احترام ہے۔ ماں کی دعا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے اور بڑے مرتبے دلا دیتی ہے، اور یہ ماں کی تربیت ہی ہوتی ہے جو غوث اعظم بنا دیتی ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہی ہے جو بابا فرید گنج شکر بنا دیتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو شکر کھانے کا بڑا شوق تھا، ماں نے کہا بیٹا جو نماز پڑھے اسے شکر ملتی ہے۔ دیکھو آج اس طرح کی عادتیں بھی ڈالنی چاہیے اپنے اولاد کو۔ جب وضو کر کے ننھی سی جان مسلے میں کھڑی ہوتی، ماں چھپکے سے پیچھے نیچے وہ شکر رکھ دیتی۔ ایک دن نماز کا ٹائم ہو گیا، ماں کہیں کام کے لیے گئی ہوئی تھی، ادھر فرید مسلے میں کھڑا ہے، ذرا تصور کرنا اب ماں کے دل میں کیا خیال آیا، یا اللہ میں نے مسلے پہ اسے کھڑا کیا، اسے عادت ڈالنے کے لیے آج تو میری عزت رکھ لینا، اگر آج فرید کو شکر نہ ملی تو اس کے دل میں کیا بات آئے گی۔ جب ماں واپس آئی تو فرید کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا امی آج تو شکر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کہا بیٹا پہلے میں رکھتی تھی آج اس نے رکھی ہے جس کی نماز تو پڑھ رہا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ حضرت پیرا نے پیر دستگیر جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو ماں نے وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیٹا زندگی میں مشکل سے مشکل وقت آ جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ راستے میں ڈاکو آ گئے، گھنا جنگل تھا، 40 دینار تھے، ماں نے سی کے رکھے ہوئے تھے قمیض کے اندر والی سائڈ پہ، سارا قافلہ لوٹا ڈاکوؤں نے۔ جب حضرت پیرا نے پیر دستگیر کے پاس آئے کہنے لگے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے تلاشی لی، کوئی نہ ملے، چھوڑ کے چلے گئے۔ بچہ ویسے ہی بات کر رہے ہیں، کیا پتا تھا کہ یہ ویسے والا نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو مادرزاد ولی ہے، یہ تو ولیوں کا سلطان ہے، ولیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سارا قافلہ لوٹ کے لے گئے نا، اپنے بعد یا اپنے سردار کے بعد جا کے سارا مال رکھا،
پوچھا وہ رہ تو نہیں گیا؟ سردار کو کہنے لگے ایک لڑکا تھا جو کہتا تھا میرے پاس آئے گا، ہم اسے بچہ سمجھ کے چھوڑا ہے، کرو اسے لاؤ۔ دیکھو سچ کی برکت کتنی ہوتی ہے۔ پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں ہے میرے پاس۔ کیا ہے؟ 40 دینار کدھر ہے؟ آپ نے کھول کے دے دی۔ پوچھا بیٹا عادت ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنا مال ڈاکوں سے چھپاتا ہے، بہانے کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو نے یہ چھپائے کیوں نہیں؟ تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو فرمانے لگے میری ماں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے جھوٹ گود مانگیے در سگا پہلی، اتھو زندگی دا نسل العین بندا، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا، شرم و حیا دی ماں ہوئے جے کہہ کر پھر پتر بھی غوث الثقلین بندا، سیدہ خاتون جنت دے ماں ہوئے پھر پتر بھی سفی حسین بندا۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ کوئی سفی حسین بنا ہے، کوئی پیرا نے پیر دستگیر بنا ہے۔ جب اس ڈاکو کے سردار نے سنا کہ یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کا حکم نہیں ڈالتا ہے تو میں انسانوں کے رب کا حکم ڈالتا ہوں، فوراً کہنے لگا سارا مال قافلے کو واپس کر دیا جائے، ہم آج سے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت پیر علی پیر دستگیر کے ہاتھ کو سارے کے سارے طائب ہو گئے۔ تو بھائیو یہ ماں کی عزت ہے، ماں کی عظمت ہے، ماں کا مرتبہ اور مقام ہے۔ جو شخص ماں کا قدر کرتا ہے، ماں کی بات مانتا ہے، اللہ اسے زمانے میں بڑی عزت عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دعا اللہ تبارک تعالیٰ جن کی ماں جن کے باپ زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔